الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اسم محمد رسم محمد جبین محمد قطف محمد اسم محمد رسم محمد جبین محمد قطف محمد سفر محمد ہجر محمد صلی علی محمد صلی علی محمد حامد محمد حمید محمد محمود محمد محبوب محمد سعید محمد مسعود محمد محمود محمد اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد جمال محمد کمال محمد مال محمد احوال محمد بخت محمد تخت محمد جنود محمد سعود محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حبیک محمد رفیق محمد ابی بکر صدیق محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بیان محمد خطاب محمد عمر بن الخطاب محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لسان محمد عنوان محمد بیان محمد عثمان بن عفان محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حبی محمد تقی محمد ولی محمد علی محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي الآية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر الصوم لي وأنا أجزي به قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ بڑی ہی ذلت و خواری عجز و نیاز مندی کے ساتھ درخواست ہے، التجا ہے، گزارش ہے اس دربار لا یزال لجپال بے مثال رحمت ذوالجلال ذات اقدس جل جلالہ عز نوالہ اس ناقص العلم و طالب علم نہیج میدان درویش کو اس جمعۃ المبارک کی اس مبارک مختصر نشست کے اندر ایسے بولنے کی توفیق بخشے بحمد اللہ و بفضل اللہ و بتوفیق اللہ۔
وبرزق اللہ، جو ہماری دونوں جانوں کی کامیابی، کامرانی، آخرت میں نجات کا سبب بن جائے۔ یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ عنوان جو موضوع ہے وہ تو دو تین بنتے ہیں، ماہ رمضان کی فضیلت بیان کی جائے یا ماہ رمضان المبارک میں ہونے والے واقعات جنگ بدر بیان کی جائے، لیکن میرا دوست اس موقع کی مناسبت سے جو آج ضرورت ہے بیان کرنے کی، وہ یہ ضرورت ہے کہ جو سامنے عذاب اللہ کا آیا ہوا ہے اس سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگی جائے، اس سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگی جائے۔ رب العالمین کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کسی بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہر قوم کی طرف بھیجے گئے اور انہوں نے اپنی انتھک محنت لگا دی، حتیٰ کہ اس ساری محنت کے باوجود جب امت نے، لوگوں نے ناقدری شروع کر دی، ناشکری شروع کر دی، انبیاء کی ناقدری کرنے لگے، استہبازیاں کرنے لگے، اس جگہ کو اللہ نے اپنے عذاب اور گرفت کے اندر لے لی۔ اور یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے، اس بات کے اندر بالکل ایک مچھر کے پر جتنا بھی شک نہیں آدمی کر سکتا۔ مصر کے اندر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی بولی لگتی ہے، جہاں پہ غلام بک رہے ہیں وہاں پہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی مول لگا ہوا ہے، بک رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے غیرت والی ذات اللہ کی ذات ہے، سب سے غیور ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس مصر کی سرزمین پر میرے یوسف کی جو بولی لگی ہے، میرے پیغمبر کی نہ شکری کی ہے نہ قدری کی ہے، اب اسی سرزمین مصر پر میں 7 سال قید نہ لے آؤں تو مجھے محمد کا خدا نہ جائے۔ اسی سرزمین مصر پر 7 سال قید آتا ہے، وہ اسی سبب آتا ہے کہ پیغمبر کی انہوں نے عزت نہیں کی، پیغمبر کی انہوں نے ناقدری کی ہے۔ آج میرا دوست ماہ مبارک رمضان المبارک اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اس میں 3 حرف پڑھیں، آپ تھوڑا قریب قریب ہو جائیں، بجلی تو ہے نہیں، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے، جزاکم اللہ۔ 3 حرف قرآن مجید کے آپ پڑھیں، الف لام میم، پڑھیں میرے ساتھ، الف لام اور میم۔ غیر رمضان میں جب رمضان نہیں ہے تو ان 3 حرفوں کی 10 نیکیاں ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں، الف کی 10 نیکیاں۔ لیکن جیسے رمضان المبارک شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اجر بھی بڑھا دیتے، اجر بھی زیادہ ہو گیا، 1 حرف کی 10 نہیں، اب 70 نیکیاں مل رہی ہیں۔ 1 حرف کی 70، دوسرے حرف کی 70، تیسرے حرف کی 70، یہ 3 حرفوں کی 210 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور میرا دوست آج عنوانات تو بہت زیادہ ہیں کہ رمضان کی فضیلت پر بیان کیا جائے، لیکن یہ جو اللہ کا عذاب نظر آ رہا ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، سارا کچھ تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرنا، فرمایا کہ اللہ راضی ہوگا تب بھی بارشیں آئیں گی، ناراض ہوگا تب بھی بارشیں آئیں گی۔ پوچھا گیا کہ راضی ہوگا تو بارشیں آئیں گی، یہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن جب ناراض ہوگا تو بارشیں آئیں گی۔ فرمایا کہ ایسی زمینیں جہاں سے میرا حصہ نہیں نکلے گا، جہاں سے اللہ کا حصہ نہیں نکلے گا، غریب مسکین کا حصہ نہیں نکلے گا، فرمایا میری گرفت ایسی جگہ پر آ جائے گی، ایسی جگہ پر ایسی گرفت آئے گی، میں ناراض ہوں گا، ضرورتیں نہیں ہوں گی تب بھی میں بارشیں دوں گی۔ اب ضرورت نہیں ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں۔ آج میرے سمیت ہر آدمی کو یہ چاہیے، ہر نماز کے ساتھ، عصر کے ساتھ تو نہیں پڑھ سکتے، فجر کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتے،
تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، عشاء میں پڑھ سکتے ہیں، ظہر میں پڑھ سکتے ہیں، مغرب میں پڑھ سکتے ہیں، 2 نفل 4 نفل توبہ کے پڑھ کے اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں۔ جنگ کا علاقہ ہے میرے دوستو، توجہ کیجئے، جنگ کے علاقے میں سیلاب آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ سیلاب کوٹھیوں کی کوٹھیاں کہ جس طرح میرج حال ہے، اس طرح وہ سیلاب کھڑا کھڑا آ رہا ہے۔ سیلاب ہر چیز کو سر کرتے آ رہا ہے۔ آگے سے ایک بستی ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے کنلے بنے ہوئے، جس طرح پٹھان لوگوں آپ نے بنائے، چھوٹے چھوٹے کنلے بنے ہوئے مٹی کے۔ فوجیوں نے کہا کہ یہ بستی خالی کر دو، یہاں پر پانی آ رہا ہے، آپ کا بالکل ختم ہو جائے گی ہر چیز، یہاں سے نکلو، بال بچوں کو لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ آگے سے وہ جو لوگ تھے وہاں سے مولوی کو درویش، اللہ ایسا کوئی درویش عطا فرمائے جو ہمیں قرآن کی طرف لگائے۔ سارا کچھ ہے ہی ہمارا قرآن مجید۔ اس دنیا میں اگر کسی نے بچنا ہے تو قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ، سنت رسول کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ۔ اس مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ جس کو قرآن دیکھ کے آتا ہے دیکھ کے پڑھے، جس کو زبانی آتا ہے زبانی پڑھے، کھول لے قرآن پاک، اللہ کے حضور اب معافی مانگے۔ جب تک صدق دل سے معافی نہیں مانگے گا اللہ کا عذاب نہیں واپس ہوگا۔ میرے دوستو تاریخ شاہد ہے، واقعہ ہے، اس جنگ کے اندر ان لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا، عورتوں نے، بوڑھیوں نے، مردوں نے، سب نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کرشمہ دیکھیے، وہ پانی جو ادھر آ رہا تھا، بستیاں سر کر رہا تھا، اس پانی نے اپنا رخ ہی تبدیل کر دیا۔ یہ قرآن پاک کا زندہ زندہ معجزہ ہے۔ آج دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے، دل اللہ کی یاد کرنے کو دل ہی نہیں کرتے کسی کا۔ مولوی صاحب نماز کے لیے بھی دل نہیں کرتا، نماز پڑھے بھی تو نماز کے اندر ہی دل نہیں لگتا، سجدے میں دل نہیں کرتا، رکوع میں دل نہیں کرتا، عبادت میں دل نہیں کرتا، تلاوت میں دل نہیں کرتا۔ کیوں نہیں دل تیرا کرتا؟ اس لیے کہ تیرے دل کے اوپر زنگ لگ گیا، گناہ کر کر کے، نوستے لے لے کر، اللہ کی ناشکریاں کر کر کے، نعمتیں کھا کھا کے، نمازیں ترک کر کر کے، اب تیرا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ بزرگان دین فرماتے جب دل سیاہ ہو جائے، دل بالکل کالا ہو جائے، تو اس کو پھر اگر پاک کرنا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ پاک کرنا۔ ایک مرتبہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک نقطہ اس سے سیاہی کا ہٹا دیا جائے۔ اسی طرح پڑھتا رہے گا، جو ذکر اللہ سے اپنی زبان کو ترک کرے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا ورد اور ضرب لگاتا رہے گا، اس کا دل اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی یاد کی طرف تر و تازہ فرما دے گا۔ آج ہمارا قصور یہی ہے، ہم اللہ کی یاد، اس کی غفلت، بالکل غفلت کے اندر پڑے ہیں، دل ہمارا سیاہی کے اوپر آیا ہوا ہے، اور اتنی سیاہی چڑھ چکی ہے، دعا کرتے ہیں تو دعا میں ذہن کسی اور طرف۔ بزرگان دین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دعا کر رہا ہے، دعا کرتے وقت اسے ذہن بھی اللہ کی طرف رکھنا چاہیے، دل بھی اللہ کی طرف رکھنا چاہیے۔ اگر دل کسی اور طرف ہے، ذہن کسی اور طرف ہے، مانگ رہا ہے، ایسی دعا کا بالکل کوئی فائدہ نہیں۔ ذہناً بھی اس کو اللہ کی طرف ہونا چاہیے، میرا اللہ مجھے سمیع و بصیر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے۔ دل سے، میرے دل کے اندر یہ امید ہے، میری دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ جب یہ اس خشیت سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کتنا پیاری بات فرمائی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے میرے پیارے پیغمبر، گلگلشن فتح پیغمبر، بدر برج حلتا پیغمبر، گوہر انما پیغمبر، در یکتا پیغمبر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے۔ اللہ کریم کیا بتلاؤں؟ فرمایا ان کو یہ بتلا دیجئے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جو میری حدیں توڑ بیٹھے گناہوں کی کثرت کر کر کے، اور کہتے ہیں اللہ کریم ہمیں کہاں ملے گا، اللہ کریم کی رحمت کہاں ملے گی، ہم دعا کریں اللہ کریم سے کس طرح دعا کریں؟ فرمایا بڑا ہی آسان نسخہ ہے، ان کو یہ میرا پیغمبر بتلا دے۔ اگر سوئے ہوئے ہیں تب بھی اپنی زبان میری طرف، میری یاد کی طرف کر لیں، اگر بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی دل سے اور زبان سے میرا ذکر کرنا شروع کر دیں، اور کہیں مولا جتنی بغاوتیں کی،
جتنے گناہ کیے سب کو معاف کر، اب دل تیرے ساتھ پکا لگاتے ہیں، تو مہربانی کر، تو کیا کر۔ ہاں فرمایا کہ بندہ ہے عاجزی کے ساتھ، بندہ ہے کمزوری کے ساتھ، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا۔ جب تک انسان اپنی کمزوری کا اقرار نہیں کرے گا، اللہ میں کمزور ہوں، تو شاذور ہے، اللہ میری کوئی طاقت نہیں، سب طاقتیں تیری ہیں، اللہ میرے اندر کوئی ہمت نہیں، اگر نیکی کی توفیق تو نہ دے، اگر نیکی کی ہمت تو نہ دے، نیکیوں کی توفیق دینے والی ذات بھی تیری۔ فرمایا بندہ جب اپنی ہار مانتا ہے کہ مولا میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میری کوئی طاقت نہیں، سب طاقتیں تیری ہیں، فرمایا اس وقت اللہ کی رحمت اس کی بالکل متوجہ ہو جاتی ہے، بندہ اب مانگ، کیا تو مانگنا چاہتا ہے، تیری مانگنے کی دیر ہے، ہم عطا کرنے پہ قادر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کدھر ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں فرما دیجئے میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے کوئی بلانے والا بلاتا ہے، پکارتا ہے یا اللہ یا رحمان۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی ساری رات ہندوؤں کے بیٹھ کر مندر کے اندر وہ پکارتا رہا یا صنم یا صنم، توجہ سے واقعہ سنیے، ہندوؤں کا مندر ہے، بت ہے سامنے پڑا ہوا، اس بت کے سامنے پڑا ہے اور ساری رات اس نے لگا دی ہے، کہتا ہے یا صنم یا صنم، اس بت کو پکار رہا ہے۔ اب آدھی رات ہوتی ہے، 12 ہوتے ہیں، 1 بجے، اس کی آنکھ لگتی ہے، آنکھ لگتے لگتے اس کے منہ سے لفظ صنم کی بجائے نکلتا ہے یا صمد، یہ اللہ کا نام، جیسے یہ اللہ کا نام نکلتا ہے یا صمد، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے جیو میرے بندے کیا مانگنا ہے۔ اب یہ اٹھتا ہے، جاگتا ہے، کہتا ہے میں ساری رات مانگتا رہا ہوں اس بت سے، مجھے کوئی جواب نہیں آیا، میرے منہ سے غلطی سے نکلا ہے یا صمد، یہ کون ہے جس سے مجھے غیبانہ آواز آئی جی میرے بندے مانگ۔ اب پوچھتا ہے، فرمایا یہ صمد ذات وہ ہے، اللہ کی ذات ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ صمد بے نیاز ذات کو کہتے ہیں، اللہ کی ذات کو۔ وہ کون ذات ہے؟ اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اپنے صفات و کمالات میں کسی کو پیدا کرنا ہے، کسی کو مارنا ہے، کسی کو رزق دینا ہے، کسی کو کب پیدا کرنا ہے، ان تمام کمالات کے اندر وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں لیتا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں بہر کار حقیقت قل هو اللہ احد، وے نگے بانے تنو جانے تو اللہ الصمد، لم یلد یارم ولم یولد ہر جا دستگیر، لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد۔ اے ہر جگہ ذات زندہ رہنے والی، سب کی دعائیں سننے والی ذات ہے تو کون؟ ایک اللہ کی ذات۔ اور دوسرا، ماہ مبارک رمضان المبارک آیا ہے ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے۔ اللہ سے تعلق کس طرح مضبوط ہوگا؟ اب اندر بالا کوٹھڑیاں ہیں، کمرے ہیں، اندر سننے والی ذات ہے، دیکھنے والی ذات ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، شاید کہ تم تتقون، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور تتقون کا معنی کس طرح ڈرنے والے بن جاؤ؟ کمرے سے باہر بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اندھیرے میں بھی اللہ سے ڈرنے والے، خلوت میں بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، جلوت میں بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے کہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں تاکہ مجھے پتہ چلے سب جاگ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عمر گشت لگا رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں، گشت کرتے کرتے رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی میں ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے ماں اور بیٹی کی،
आवाज़ क्या आ रही है कि बेटा, माँ उसे कह रही है अपनी बेटी को, बेटा अभी तक दूधी नहीं आया, गवाला नहीं आया, दूध वाला नहीं आया, तो इस तरह कर, आज बकरियों ने दूध थोड़ा दिया है, तू उसमें थोड़ा पानी मिला दे, दूध में क्या कर, थोड़ा पानी मिला दे। आगे से बेटी कहती है अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, पानी नहीं मिलाना दूध में। आगे से माँ कहती है या अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहा, या अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहा, दूध में पानी मिला दे। आगे से सुनिए उस बच्ची का जवाब। वो कहती है अम्मा जान, अगर अमीरुल मोमिनीन यहाँ नहीं देख रहा, उसका खुदा तो हमें यहाँ देख रहा। फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा रखने का मकसद ये है, रोज़ा तुमने अल्लाह के लिए रखा है, इसका मकसद ये है कि शायद सही माने तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम उससे तकवे वाले बन जाओ। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सब कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला, ये सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं कि तकवे का माना, एक आदमी एक रास्ते से गुज़रता है, दाएं तरफ भी कांटे हैं, खारदार झाड़ी है, बाएं तरफ भी कांटे हैं, खारदार झाड़ी है। अब ये दरमियान से गुज़र रहा है खारदार झाड़ियों से। अब जब गुज़रता है ये अपने कपड़ों को समेट लेता है, कपड़ों को बचाता है कि मेरे कपड़ों के साथ कोई कांटा ना लग जाए, मेरे जिस्म के साथ, कपड़ों के साथ कोई कांटा ना लग जाए। फरमाया तत्तकून का माना, तकवे का माना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुनिए। फरमाया कि इस तरह बच बच के आदमी को गुजरना चाहिए कि दाएं भी आजमाइश है, बाएं भी आजमाइश है, आगे भी फितने हैं, पीछे भी फितने, इन फितनों से मुझे बचकर गुजरना है। और बचकर वही इंसान गुजरता है जिसकी नज़र में कुरान मजीद के ऊपर होती है, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद इस माह मुबारक के अंदर आया। कुरान पाक और रोज़ा, इसको बड़ी ही मुनासबत है। दिन क़यामत के दो ये सिफारिशें करेंगे इंसान के हक़ में, रोज़ादार के हक़ में। जब रोज़ादार रोज़े महशर जाएंगे, रब्बुल आलमीन की तरफ से आर्डर होगा, ये हुक्म होगा अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा इन्होंने मेरे लिए रखा, आज अल्लाह ताला अजर भी मैं इन्हें खुद अता फरमाऊँ। और फिर बाबुर रैयान नामी एक दरवाज़ा है जन्नत का, उस जन्नत के बाबुर रैयान नामी दरवाजे से सिर्फ रोज़ादारों को दाखिला है। कह दे सुबहान अल्लाह। और फिर रोज़ा एक ऐसी अल्लाह की नेमत है। आज के डॉक्टर, बड़े बड़े साइंसदान, वो इस बात पर मानने पे मजबूर हो गए, लिखने पे, कि जो आदमी पूरा महीना सही माने रोज़े रखता है उसे कभी कैंसर की बीमारी नहीं होती। कैंसर के कितने मरीज़ हैं, अभी उन डॉक्टरों ने इलाज दरियाफ्त किया है कि जिस आदमी को कैंसर है उसे थोड़ी भूख रखी जाए, भूख रखेगा उसके अंदर की बीमारी ख़त्म होगी। मेरे दोस्तों, ये रमज़ानुल मुबारक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मोमिनीन के ऊपर। इसकी वजह से सारा साल जो इंसान चरता है, खाता है, पीता है, जिस तरह की ग़िज़ा खाता है, अब इसका खून जो है वो ख़राब हो चुका है। अब इसको खून को साफ़ करने के लिए रब्बुल आलमीन ने इसकी अंदर की सफाई कर दी। ये रोज़ा अंदर की सफाई कर रहा है। इस रोज़े की वजह से जो इसने सहरी से लेकर इफ्तारी तक ये सारा पीरियड बर्दाश्त किया, भूखों प्यास बर्दाश्त की, अंदर से जो फाजल, जो नमकियात, जो जहरीली चीज़ें बन चुकी हैं, जो बीमारियां बन चुकी हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है। और इफ्तारी के वक़्त फरमाया, ये इफ्तारी के वक़्त अल्लाह ताला ऐसे इंसान को दो खुशियाँ अता फरमाता है, एक जब रोज़ा खोलेगा और दूसरी खुशी जब रब्बुल आलमीन से मुलाकात फरमाएगी। दुआ है अल्लाह ताला हमें ये मकाम नसीब फरमाए और अल्लाह ताला अपनी ज़ियारत जो है वो भी हमें नसीब फरमाए। मेरा दोस्त, ये माह मुबारक की फ़जीलत, दूसरा मौके की मुनासबत से आज जो ज़रूरत है बयान की, वो अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर आ चुका है। हर तरफ देखा जाए ज़रूरत नहीं है बारिशों की, फिर भी बारिशें हो रही। ये अल्लाह की नाराज़गी है। फरमाया कि जब अल्लाह राज़ी होगा तब भी बारिशें आएंगी, जब नाराज़ होगा तब भी बारिशें आएंगी। और ऐसी जगह भी, इलाके भी देखे गए जहाँ पर बर्फ़बारी भी हुई है। तो ये मेरा दोस्त, सबसे पहले बुजुर्गान दीन फरमा गए, वक़्त पे कतरा अबरे खुशंगाम का, जब जल चुका खेत फिर मींह बरसा तो किस काम का। वक़्त से पहले माफ़ी मांगी जाए तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाते।
جب عذاب اس کا آ جائے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر، بنی اسرائیل کو۔ بالکل انہوں نے قدر نہیں کی، نہ انہوں نے توحید کو قبول کیا۔ اللہ کے عذاب جب آیا بنی اسرائیل پر، انہوں نے زمین دھنسنے لگ گئی، پکڑنے لگ گئی، موسیٰ سے معافیاں مانگتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے والے نبی۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ یہ تجھ سے معافیاں مانگتے رہے ہیں نا، اگر میں اللہ سے ایک مرتبہ معافی مانگتے تو میں انہیں معاف کر دے۔ قوم یونس کے اوپر میرے دوستو عذاب آتا ہے، بالکل سامنے بڑے بڑے بادل، بڑے بڑے اژدہا، بالکل سامنے عذاب آ چکا ہے۔ سامنے جو عذاب آتا ہے، قوم یونس کہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر یونس نبی اللہ بالکل سچی بات کہتے تھے، اب یہ عذاب آ رہا ہے، اب اللہ کے حضور اس کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے معافی مانگی جائے۔ اللہ سے کیا کیا جائے؟ معافی مانگی جائے۔ ساری قوم سجدے میں گر جاتی ہے، اللہ کے حضور معافی مانگتی ہے۔ ایسی اجتماعی توبہ جب کرتے ہیں اللہ کو اتنی پسند آتی ہے۔ پیغمبر نے بھی کہا کہ مولا نکال دے اب ان کا رگڑا، انا براؤ منکم، میں ان سے بری ہوں، فاتنا بعذابنا، لے آ ان کے اوپر عذاب۔ جب اللہ کریم نے ان کی یہ توبہ کی یہ حالت دیکھی، آہوزاری دیکھی، عجز و نیازی دیکھی، اللہ نے اپنا بھیجا ہوا عذاب واپس کر دیا۔ آج میرے دوستو اگر انسان بچ سکتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے، اللہ کے حضور معافی مانگی جائے۔ اور اس مہینے کے اندر ماہ مبارک یہ بہت بڑا انعام والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو آدمی کسی روزہ دار کو روزہ کھلواتا ہے، روزہ دار کو روزہ کھلواتا ہے، زیادہ نہیں کوئی چیزیں، صرف روزہ کھلواتا ہے، فرمایا اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک روزہ رکھ رہا ہے، ایک روزہ کھلوا رہا ہے، کھلوانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اللہ اجر عطا فرما رہے۔ ایک صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس طرح یہ کام کریں، بڑی غربت ہے، بڑا افلاس ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ ایک کھجور کے دانے پر یا ایک گلاس پانی پر بھی کسی کو روزہ کھلواتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ یہ پورا روزہ رکھنے والے کا ثواب آپ کو عطا فرمائے، پورا روزہ رکھنے والے کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو آج ہم نے اس کی ترتیب کر لی ہے۔ پہلے لوگ تھے گزرتے تھے، یہ اسی ہفتے ہمارے پیچھے فوتگی ہوئی ہے، اب پیچھے گئے ہمارے علاقوں میں ابھی تک یہ ترتیب ہے۔ جو ہی بس وہاں سے گزرنے لگی ہے 6:35 یا اتنا وقت تھا، وہ لوگ سادے سادے ہیں، بالکل درویش، انہوں نے بس کو روک لیا، بس کو روک کر سب سواریوں کو انہوں نے ادھر افطاری دی۔ یہ صرف دل کی خلوص اور دل کی محبت کا نام ہے۔ پیسہ زیادہ آ جانا یا کوئی شہرت مل جانا اس کی کوئی بڑی بات نہیں، یہ ایمان اور محبت اور خلوص کی بات ہے کہ کون زیادہ کوشش کرتا ہے، کون زیادہ ہمت کرتا ہے۔ اور اس میں رب العالمین نے بھی یہی بات فرمائی کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم امید لگانے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور میرے دوست اس میں 3 کام کرنے ہیں۔ ایک دعا قل رب اغفر، پڑھیے میرے ساتھ، قل رب اغفر، وہ پچھلے ساتھی پڑھے ذرا بلند آواز سے، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، اے اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو مہربانی فرما۔ وانت خیر الراحمین، یہ پہلے عشرے کی دعا، اور فرمایا کہ اولہ رحمت، اوسطہ مغفرت، آخرہ عتق من النار، پہلے 10 دن اللہ نے رحمت بنا دیے۔ رحمت تب ہے جب ہم کوشش کریں گے، اللہ کو منائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا فرمان، آپ نے فرمایا کہ جو اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پائے پھر اپنے گناہوں کی معافی نہ کرائے، بڑا ہی بدبخت اور بد نصیب انسان، ہلاک ہو جائے وہ انسان جو اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پائے پھر معافی نہ کرا سکے۔ بات سمجھ آتی ہے صاف، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ میرے دوستو آج عرب کی اندر چلے جائیں، ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ساری رات سوتے نہیں، شام کے بعد عشاء کے بعد ان کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر میں نے عبادت کرنی، اس جگہ پہ کھڑے ہو کر میں نے رب کو منانا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن مجید پڑھنا ہے، ساری رات قرآن پاک کے ساتھ گزر جاتی۔ اور پھر میرا دوست کل قیامت کا دن ہوگا، حشر ہوگا، ایک بڑی شفاعت جو ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بلند آواز سے،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفاعت کبریٰ پیارے پیغمبر فرمائیں گے اور شفاعت صغریٰ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اور جب روزہ دار کا حساب ہوگا، روزہ بھی اس بندے کے لیے کھڑا ہو جائے گا سفارش کے لیے، بلند آواز سے روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن مجید بھی اس بندے کے حق میں سفارش کرے گا۔ مولا اس نے ساری دن میرے لیے تیرے لیے مجھے ساتھ رکھا، روزہ رکھا، بھوکا پیاسا رکھا، اے اللہ صرف تجھے خوش کرنے کے لیے رکھا، آج میں اس کے ساتھ سفارش کرتا ہوں، اسے بہشت کے بالا خانے عطا فرما۔ روزہ بھی اس بندے کا سفارشی ہے، قرآن مجید بھی سفارشی ہے۔ مولا رات کو سونے سے میں نے اسے روکی رکھا، تیری یاد کے اندر رکھا اور ایسا مست رکھا کہ قرآن مجید کا اس نے حق عطا کیا، قرآن مجید کو پڑھا اور سنا۔ آج یا باری تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر اسے بہشت کے بالا خانے عطا کر۔ اور فرمایا کہ باب الریان نامی دروازہ ہے، جہاں سے وہ ریان نامی دروازہ وہ صدا لگائے گا، کہاں ہیں ایسے بھوکے پیاسے جو اللہ کی خاطر بھوک برداشت کرتے، اللہ کی خاطر پیاس برداشت کرتے۔ آج اس دروازے سے، باب الریان نامی دروازے سے، صرف روزہ داروں کا داخل۔ میرے دوستو، یہ روزہ دار کی فضیلت، رمضان کی فضیلت یہ اپنے مقام پر، لیکن یہ بات آپ ساتھ ساتھ ذہن نشین رکھیے کہ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ جو آیا ہوا عذاب آگے بتا رہے ہیں کہ پورا مہینہ ہی سلسلہ بارشوں کا، آج سے اگر ہم یہ معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ وقت پہ قطرہ ابر خوش انگام کا، جب جل چکا کھیت پھر می برسا تو کس کام کا۔ پہلے وقت پر بزرگان دین فرماتے ہیں جو کام ہو جائے، ایک قطرہ بھی ہو جائے وہ فصل کی حیات کے لیے کافی ہے، لیکن وقت سے زائد جو زیادہ ہوتا رہے وہ پھر اللہ کی عذاب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے دوست، ہر وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو صبح ہو یا شام ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہر وقت کیا کرنا چاہیے؟ اور اس مہینے میں دعا کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں، دعا کی زیادہ سے زیادہ اپنے والدین سے کروائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، سب کہہ دے رحمہ اللہ تعالیٰ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے جیسا 70 ولی ہو اللہ کا، ایک علیحدہ جماعت میں بٹھا دیا جائے۔ امام بخاری کوئی عام آدمی نہیں ہے، بخاری شریف جنہوں نے لکھی ہے بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے جیسا 70 ولی ہو، اجتماعی دعا کر رہا ہو کسی بچے کے لیے، کسی بندے کے لیے، ایک جماعت میں بیٹھ کر، ایک شکل میں بیٹھ کر، دوسری طرف ایک والدہ اپنے بچے کے لیے دعا کر رہی ہے۔ فرمایا ہماری دعائیں ابھی آسمان سے نیچے ہوں گی کہ والدہ کی دعا سب سے پہلے آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش تک پہنچ جائے۔ اور ماں کا کتنا شان ہے، فرمایا کہ جنت ہم نے اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھ دی، اس لیے کہ جو بچہ، جو بھی بندہ خدمت کرے گا ماں کے قدموں کو اپنی جنت سمجھے گا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد، سارے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نماز کی حالت میں ہوں، میری والدہ ایک مرتبہ کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میرا نام لے دے، خدا کی قسم میں نماز توڑ کر ماں کے قدموں میں چلا۔ اور فرمایا بہت بڑے ایک بزرگ دین ہے ملتان کے، انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے، وہ فتویٰ باقاعدہ ریکارڈنگ میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو ماں کا نافرمان ہے، اپنی زندگی میں وہ فرماتے ہیں کہ جو ماں کا نافرمان ہے میں بالکل یہ فتویٰ دیتا ہوں اس کا جنازہ بھی نہ پڑھے۔ ماں کی، والدہ کی خدمت کی جائے، والدہ سے دعائیں کرائی جائیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ والدین سے آپ اگر دعائیں کرائیں گے، اولیاء سے دعا کرانا الگ بات، اتقیاء سے دعا کرانا علیحدہ بات، جب آپ والدہ سے دعا کرائیں گے اس دعا کی قبولیت میں شک نہیں ہے۔ والدہ کی خدمت کیجئے ان دنوں کے اندر، کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو اسے راضی کیجئے۔ میرے دوستو، جس سے رشتہ دار ناراض ہیں، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک، فرمایا کہ روزہ رکھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، ساری رات بڑی عبادتیں کر رہا ہے، شب بیداری بھی کر رہا ہے، تہجدیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے رشتہ دار ناراض ہیں۔ فرمایا رب العالمین ایسی کوئی عبادت قبول نہیں۔ رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ کیجیے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑیے۔ فرمایا جو رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی وسیع کر دیتا ہے، اس کے اوپر نعمتیں بھی انگنت کر دیتا ہے۔ اور اللہ سے دعا بھی کیجیے، رب اوزیلی، اے میرا رب مجھے ہمت عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، میں شکر ادا کروں تیری نعمتوں کا،
وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ میرے دوستو، یہ ماہ مبارک، صیام مبارک ہمیں آیا ہے اللہ کی یاد، اللہ کی محبت دلانے، اور صرف ایک مہینہ نہیں ہم نے اس طرح گزارنا، پورا سال ہی اسی طرح گزارنا ہے۔ ہر وقت زبان، بزرگان دین فرماتے ہیں ہاتھ کارول تے دل یارول۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ ہاتھ کارول، ہاتھ اپنے کام کی طرف، دل ہو اللہ کی محبت کی طرف۔ دل، زبان پاک ہے، دل پاک ہے، اس کے ساتھ ہر وقت ذکر کیجئے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، اور سب سے بہتر ہے قرآن شریف کی تلاوت کیجیے۔ میرا دوستو، یہ ماہ مبارک، صیام مبارک بڑی ہی فضیلتوں والا، اس کے اندر نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحت کاملہ کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کے لیے آسانیاں فرمائے، اور علماء سے محبت کریں، ان کی عزت کریں۔ جتنی آپ علماء سے محبت اور عزت کریں گے، اتنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔